دوستوں مارکسزم کی پوسٹ ماڈرنزم پر تنقید کیا ہے؟ مارکسزم اور پوسٹ ماڈرنزم دو مختلف مکتب فکر ہیں۔ مارکسزم معروضی حقیقت یعنی آبجیکٹو ریالٹی اور طبقاتی جدوجہد یا کلاس اسٹرگل اور سرمایہ داری کے خاتمے پر عملی یقین رکھتے ہیں، جبکہ پوسٹ ماڈرنزم حقیقت کی نسبت ریلیٹیوٹی آف ریالٹی اور زبان کی غیر یقینیت اور عظیم نظریات جیسے گرینڈ نیریٹیوز کے انکار پر زور دیتا ہے۔ دوستو سچائی ٹروتھ کے تصور پر اختلاف کیا ہے؟ کیا ٹروتھ ایگزسٹ کرتا ہے؟ دوستو مارکسزم کا دعویٰ ہے کہ سچائی ایک معروضی حقیقت ہے، یعنی آبجیکٹو ریالٹی ہے، اور ہم اس کا سائنسی تجزیہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر مادی حالات یعنی میٹیریل کنڈیشنز کے ذریعے۔ دوسری طرف پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ سچائی سماجی طور پر بنائی گئی ہے، یعنی سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتی ہے، اور ہر گروہ اور فرد کی اپنی سچائی ہو سکتی ہے۔ دوستو مارکسٹ مفکرین جیسے فریڈرک جیمسن اور ڈیوڈ ہاروے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم معروضی سچائی کے انکار کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، اور یوں سرمایہ داری کیپٹلزم کے خلاف اجتماعی جدوجہد کو کمزور کر دیتا ہے۔ دوستو مارکسزم کے مطابق معاشرتی ڈھانچہ بنیادی طور پر معاشی تعلقات پر قائم ہوتا ہے، اور تاریخ طبقاتی جدوجہد کی کہانی ہے، لیکن پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ طاقت اور نالج کا تعلق طبقے کے بجائے لینگویج، بیانیے اور ثقافتی عوامل سے زیادہ ہے۔ دوستو مارکسٹ مفکرین کے مطابق پوسٹ ماڈرنزم سرمایہ داری کیپٹلزم کے سب سے زیادہ نقصان دہ پہلوؤں کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہر چیز کے مختلف ڈسکورسز کی پیداوار ہے تو پھر سرمایہ داری کے خلاف مزاحمت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ دوستو پوسٹ ماڈرنزم صارفیت یعنی کنزیومرزم یا ثقافتی تنوع یا کلچرل پلورلزم اور سیاست کی آئیڈینٹی یا شناخت کو اہمیت دیتا ہے، لیکن مارکسزم کا ماننا ہے کہ یہ سب سرمایہ دارانہ نظام کی پیدا کردہ حکمت عملیاں ہیں تاکہ طبقاتی شعور کلاس کانشیسنس کو کمزور بنایا جا سکے۔ دوستو ڈیوڈ ہاروے کے مطابق ماڈرنزم دراصل نیو لبرلزم کے عروج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور یہ حقیقت میں سرمایہ داری کے لیے بہت مفید ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم سرمایہ داری کو براہ راست چیلنج کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے ثقافتی مسائل پر توجہ دیتا ہے، جس سے اصل معاشی استحصال چھپ جاتا ہے۔ دوستو مارکسزم عملی سیاست یعنی پولیٹیکل اسٹرگل پر زور دیتا ہے، اور سماجی انقلاب یعنی سوشل ریولیوشن کو ضروری قرار دیتا ہے، جبکہ پوسٹ ماڈرنزم اکثر سیاسی سرگرمی کے بجائے تھیوریز اور زبان کے کھیل یعنی لینگوسٹک پلے میں خود کو مشغول کر لیتا ہے۔ دوستو مارکسی دانشوروں کے مطابق پوسٹ ماڈرنزم عملی جدوجہد کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ طاقت ہمیشہ مختلف بیانیوں میں منتشر ہوتی ہے، اور کسی ایک دشمن مثلا سرمایہ داری پر توجہ دینا ممکن نہیں، اس سے اجتماعی مزاحمیت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو مارکسزم کا دعویٰ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم سرمایہ داری کے خلاف کوئی ٹھوس متبادل نہیں پیش کرتا، بلکہ الٹا اس کی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم سرمایہ داری کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف سرمایہ داری کے مختلف پہلوؤں پر
سوال اٹھاتا ہے لیکن اسے بدلنے کے لیے کوئی عملی راستہ نہیں دیتا۔ دوستو، شناخت کی سیاست یعنی آئیڈینٹی پالیٹکس یا طبقاتی سیاست یا پالیٹکس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جن پر مارکسٹ مفکرین پوسٹ ماڈرنزم کو چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم میں سچائی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں۔ یعنی وہ تمام کو ایک ہی وقت میں سب کچھ کو درست بھی مانتے ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے کہ اس وقت جہاں میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں اور اگر دیکھنے والے 2-3 لوگ ہوں اور وہ پوسٹ ماڈرنسٹ ہوں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کر بھی رہا ہے اور بات نہیں بھی کر رہا۔ تو یہ پوسٹ ماڈرنزم کا ٹروتھ ہے۔